बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुमेरा खान ऑफिशियल। मैं हूं सुमेरा खान और सबसे पहले चलते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की जानिब। सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही फैसला साइड पर रखते हुए ये डिसीजन दिया है कि मिलिट्री कोर्ट सिविलियंस का ट्रायल कर सकती हैं और इसकी वजूहात क्यों पेश आई। माजी में अदालतों का जितना भी एक रुख है जो कि आवाम के सामने आता रहा, उसकी बहुत सारी तल्ख हकीकतें अभी भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता। सियासतदान हैं तो उन्होंने जुडिशरी का अपने लिए इस्तेमाल किया है, जुडिशरी ने खुद अपने लिए अपना इस्तेमाल खुद अलग तरीके से किया है। अनटिल अनलेस जहाँ पर उनके मफादात ना हो वहाँ पे चीज़ें बहुत मुख्तलिफ होती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज 5-1 की मेजॉरिटी से सस्पेंड किया 23 अक्टूबर को ऑर्डर और डिक्लेयर किया कि सिविलियन ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकता है। 9 मई के हवाले से ख़ास तौर पे 9 मई का दिन जो है वो सबके सामने है। राइट्स हुए थे, वहाँ पे बलवे हुए थे, चकदरा से लेके कराची तक जलाओ, घेराव, आग, हर किस्म का बाजार गर्म किया गया, तशद्दुद का। ये फैसला जो आज सुनाया गया है, इंट्रा कोर्ट अपील्स थी, फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने की थी फाइल और डिफेंस मिनिस्ट्री ने की थी। टॉप कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था 23 अक्टूबर का, उसके अगेंस्ट जस्टिस एजाजुल एहसन के सरबराही में ये बेंच था जिसने अक्टूबर में ये डिसीजन दिया था। 6 मेंबर यानी 6 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट का, हेडेड बाय जस्टिस सरदार तारिक मसूद एंड कंप्राइजिंग जस्टिस अमीरुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुस्तरद हिलाली एंड जस्टिस इरफान सादत खान हर्ड द सेट ऑफ इंट्रा कोर्ट अपील्स। इनमें जस्टिस हिलाली जो हैं उन्होंने इख्तिलाफ किया है मेजॉरिटी के डिसीजन के साथ। अब ज़रूरत यह है, 23 अक्टूबर का 5 मेंबर बेंच था एपिक्स कोर्ट का जिन्होंने वो डिसीजन दिया था और उनका ये था कि 9 मई के राइट्स जो इरप्टेड थे आफ्टर द अरेस्ट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन, पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान थे और 4 जजेस ने उसमें डिफरेंट फैसला दिया था। 2A जिसमें सेक्शन 2A-D ऑफ द आर्मी एक्ट एंड 59 फॉर सिविल ऑफेंसेस आर अल्ट्रा वायर्स द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑफ नो लीगल इफेक्ट। ये मैं चीता जल्दी जल्दी चीज़ें आपको बता देती हूँ। यहाँ पे अदालती जितना भी फैसला है तफसील उसके वो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, उसको फॉलोअप भी मिल जाएगा। मगर इस वक्त सवाल ये उठ रहा है कि ऐसा क्यों किया गया। ऐसा इसलिए किया गया कि आपके जुडिशल निज़ाम में जितनी भी खामियां हैं उसका फ़ायदा कौन लोग उठाते हैं। 200 दहशतगर्द जस्टिस वकार सेठ के दौर में रिहा कर दिए जाते हैं। वो दहशतगर्द जिनको पकड़ने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी जान की बाजी लगा देती हैं। इस वक्त तक हज़ारों फौजी जो हैं वो ज़ख्मी हैं, बहुत से माजूर हो चुके हैं, ताहयात माजूरी उनका नसीब बन चुकी है, उसमें गाजी भी हैं मगर उनकी हालात ये हैं कि किसी का बाजू नहीं है, किसी की टांग नहीं है। मुख्तलिफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के अंदर दहशतगर्दों को अरेस्ट किया जाता है और इसमें कितनी मेहनत होती है। एक आम पाकिस्तानी अगर ये जान ले तो शायद वो उंगली ना उठाए कभी भी फोर्सेस की मेहनत के ऊपर। हमने अपनी आंखों से देख रखा है कि सिर्फ एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के लिए किस कदर वसाइल बरूए कार लाए जाते हैं और सबसे बड़ा नुकसान उसमें जानी नुकसान होता है कि कितने आपके उसके अंदर फ़ौजी जवान जो हैं और सिविलियंस वो उसमें शहादत के रुतबे पर फाइज हो जाते हैं। मगर हमें सिर्फ तंज आता है, तनकीद आती है। मिलिट्री कोर्ट्स के केसेस में ब्लैक वारंट्स इशू किए जाते हैं तो वहाँ पर आसमा जहांगीर जैसी वकील आ जाती हैं और वो दहशत गर्दों की ज़िंदगी की दुहाइयाँ मांगती हैं। वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को राग़िब करती हैं कि आ जाए जी, कैपिटल पनिशमेंट मिल रही है एक दहशत गर्द को। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। दुनिया में हर जगह दहशत गर्द का एक ही नसीब है, वो सज़ा, और वो सज़ा उसको दी जाती है। मगर जब पाकिस्तान की बारी आती है तो तमाम तर इंटरनेशनल कम्युनिटी को हमारे अंदर छुपे कुछ लोग एक्टिव कर देते हैं कि नहीं, आपने ऐसा नहीं होने देना। ऐसा क्यों नहीं होने देना? क्योंकि जाहिर है अगर ऐसा हो गया तो उनके मफादात को ठेस लगेगी। मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल की ज़्यादा डिटेल मैं किसी दिन, बल्कि जल्द ही, एक कानूनी माहिर को भी बुलाऊंगी ताकि वो भी बता सकें। मिलिट्री कोर्ट्स में तमाम तर चीज़ें खुफिया रखी जाती हैं, मंजर आम पर नहीं लाई जाती हैं, ख़ास तौर पे जिनका दहशत गर्दी के एक्ट के अंडर ट्रायल हो रहा हो, मिलिट्री एक्ट के अंडर ट्रायल हो रहा हो या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंडर ट्रायल हो रहा हो, ताकि मुलजिम को या मुजरिम को ये ना पता चले गवाहान कौन है। गवाहान अपनी गवाही देते हैं और उनके पास जिस कदर भी कॉन्क्रीट मवाद होता है वो उसको हवाले करते हैं। तमाम तर इन्वेस्टिगेशन की जाती है, इसके अंदर तमाम लोग इन्वॉल्व होते हैं और हर चीज़ की जांच पड़ताल की जाती है। ख़ासतौर पे दहशतगर्दों के मामले में बहुत एहतियात बरती जाती है। इसी तरीके से सिविलियन कोर्ट्स में कई दहशतगर्दों के ट्रायल हुए, मगर 200 का नंबर तो मैंने आपको रफली बताया। मगर इसी तरह पाकिस्तान की आला अदालतों से बहुत सारे दहशतगर्दों को रिहा किया जा चुका है। उसमें सबसे बड़ी मिसाल 2010, जहाँ मैं खुद मौजूद थी, मनावा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर लाहौर, जहाँ पे अटैक हुआ था दहशतगर्दों का। पाकिस्तान के पूरे मीडिया ने माशाल्लाह उसको लाइव दिखाया
اور دہشت گردوں کا جو ماسٹر مائنڈ افغانستان میں بیٹھا ہوا تھا اس نے اس کو مانیٹر کیا. اس کو زیادہ آسانی ہو گئی کہ پاکستان کا میڈیا ویسے بھی پل پل دکھا رہا ہے موومنٹ ہمیں کمانڈوز کی بھی اور پولیس کی بھی اور فوجیوں کی بھی, تو یہاں سے اٹیک کریں, اور وہ ان کو وہاں پہ انسٹرکشنز جاتی تھیں. بہت نقصان بھی پہنچا سیکیورٹی فورسز کو, مگر سب سے بڑا نقصان یہ پہنچا کہ ہجرت اللہ نام کا دہشت گرد جس کے ہاتھوں میں گرینیڈز اور وہ پاکستان آرمی کے ایویشن کے ہیلی کاپٹر کی جانب بڑھ رہا تھا اس کو اڑانے کے لیے, اور اس کا اپنا بیان آیا کہ میں نے اس کو گرینیڈ سے اس لیے اڑانا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ کولیٹرل ڈیمیج جو ہے وہ میں کر سکوں, کیونکہ اس ہیلی کاپٹر کا فیول ٹینک اڑے گا تو اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ مارے جائیں گے اور میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا. مگر اسی ہجرت اللہ کو پاکستان کی اعلیٰ عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں. سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کی عدالتیں ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ پاکستان کی عدالتوں کا پہلا, جتنے بھی میجسٹریٹس یا جو ہماری فیملی میں ملنے والے جلنے والے جن سے بھی بات کی جائے, ہمیشہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی جان کا خطرہ لاحق ہوتا ہے. کس کو نہیں ہوتا؟ اگر آپ کی جان اتنی ضروری ہے تو کیا وہ فوجی جو بارڈر پر لڑ رہے ہیں یا وہ جو آپ کے بارڈر کی حفاظت کر رہے ہیں, پھر سب سے زیادہ پریشانی تو ان کے گھر والوں کو ہونی چاہیے کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی نہ جائے اس پروفیشن میں. وہ تو آتے ہیں. جب آپ کا کام انصاف مہیا کرنا ہے تو آپ پاکستان کے قاتلوں کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ آپ ان کو اس طریقے سے کیسے یہ چھوٹ دے سکتے ہیں کہ آؤ تم قتل کرو اور تم واپس افغانستان چلے جاؤ, اور پاکستان کی سول عدالتوں میں اگر تمہارا کیس چلے گا تو وہ ڈر کے مارے تمہیں چھوڑ دیں گے, پھر باہر نکلو, پھر ہمیں مارو, پھر افغانستان چلے جاؤ اور وہاں سے پھر معافی مانگ کے ان دا نیم آف نیگوسیشنز واپس آ جانا. میری نظر میں ملٹری کورٹس کا فیصلہ بالکل صحیح ہے. اس وقت تمام پولیٹیکل پارٹیز چاہیں یا نہ چاہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ دہشت گردی کا علاج صرف اور صرف ملٹری کورٹس کے اندر ہی ہے, اور جب تک یہ کورٹس ایکٹیو نہیں ہوں گی اس کا علاج نہیں نکل سکتا. یہاں میں آپ کو ایک اہم چیز جو یہ بھی بتاتی چلوں کہ ابھی کل جو ڈی آئی خان میں اٹیک ہوا اس کے حوالے سے میں ایک الگ ویڈیو میں نے کی ہے, اور وہ میں آپ کو اس کے حوالے سے ڈیٹیلز بھی شیئر کروں گی. مگر سب سے بڑی اس کے اندر دلیل جو دی جا سکتی ہے وہ یہ کہ اس وقت پاکستان کی ملٹری قیادت کیا چاہتی ہے. وہ یہ چاہتی ہے کہ صرف 9 مئی نہیں, اس کو لوگ 9 مئی کے ساتھ جوڑ رہے ہیں کہ فوج پر خود حملہ ہوا تو وہ ملٹری کورٹس کا استعمال کرنا چاہتے ہیں. ہرگز نہیں. اس ملٹری کورٹس کے ذریعے جتنے بلیک وارنٹس ایشو ہوئے, جتنے ڈیتھ وارنٹس ایشو ہوئے دہشت گردوں کے, اس کے بعد ہی دہشت گردی کی کمر ٹوٹی ہے. 2020 تک کے اعداد و شمار اٹھا کر دیکھ لیجئے, تمام تر آپریشنز کے نتیجے میں ایک امن و سکون کی فضا جو تھی وہ واپس آ چکی تھی پاکستان میں. مگر خراب کون کرتا ہے؟ آپ کی وہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ. عمران خان صاحب نے ایک پرسوں بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ یہ کچھ لاکھ افغانی 25 کروڑ کی آبادی پر بوجھ کیسے ہو سکتے ہیں. تو عمران خان صاحب کی اس بے حسی پر مجھے بہت تکلیف ہوئی کہ آپ کی وجہ سے ان جو کہنے کو تو 7,000 دہشت گرد تھے جن کو جو افغانستان میں پناہ لیے ہوئے تھے, مگر ان کی فیملیز کو ملا کے کچھ 40,000 لوگوں کو آپ نے آنے دیا. سوات, مالاکنڈ, اپر دیر, لوور دیر, بنیر, کتنی جگہ ایسی تھی کہ جہاں پہ چکدرا تک لوگوں نے احتجاج کیا کہ اسلحہ سمیت ان لوگوں کو کس نے آنے کی اجازت دی, اور آپ نے کہا کہ آنے دو. آپ نے اس وقت کی ملٹری کو کہا کہ نہیں میں سنبھال لوں گا, آپ آنے دیں. کیا آپ نے سنبھالا؟ آپ نے تو آپ آج بھی ملک کے حالات نہیں دیکھ رہے, اور آج آپ اس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں کہ جس سے صرف اور صرف ملٹری کی قیادت کو کسی طرح تکلیف پہنچے. آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ جو افغان اللیگلی پاکستان میں رہ رہے ہیں, پہلی مرتبہ چلے ٹھیک ہے پاکستان کی عوام کو ملٹری کی قیادت کے ساتھ کئی باتوں پہ اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن جس بات پر وہ ملٹری کی قیادت کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں, آپ اس میں بھی پاکستانی عوام اور ملٹری کی قیادت اور آرمی چیف اور DGISI اور جتنے بھی اوفیشلز ہیں آپ ان کے درمیان رخنہ ڈال رہے ہیں. آپ ان کی پالیسیز پہ شکوک و شبہات کو بڑھاوا دے رہے ہیں. آپ ان افغانیوں کی طرفداری کر رہے ہیں کہ جو آج تک آپ کے ملک کا خون چوستے رہے آپ کے لوگوں کا, لیکن آپ یہ سب اس لیے کر رہے ہیں کہ اس وقت آپ کو ایک پولیٹیکل انٹرنیشنل مائلیج چاہیے. آپ ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کے چنک کو خوش کرنے کے لیے بیان دے رہے ہیں کہ افغانی سے مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. آج آپ کی وجہ سے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ایک مرتبہ پھر آگ اور خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے. DI خان میں 25 جوان شہید ہو جاتے ہیں. آپ کو کی طرف سے جیل سے ان کے لیے کوئی وہ نہیں آئی, کوئی دعائیہ کلمات نہیں آئے, کوئی آپ نے ان دہشت گردوں کے حملے کی مذمت نہیں کی, مگر آپ کو یہ تکلیف ضرور رہی ہے کہ افغانیوں کو کیوں نکال رہے ہیں. اگر ایسا ہے تو پھر آپ کی تو بہت بنتی ہے نا, مغرب سے آپ اکثر کلیم بھی کرتے ہیں, آپ انہیں کہیں نا کہ وہ مغرب لے جائیں ساروں کو, وہاں ان کا زیادہ اچھا خیال رکھا جائے گا. کیونکہ اس ملک میں اب تو قیادت یہ فیصلہ کر چکی ہے. ہم آرمی چیف سے ملے, مجھے بہت اچھی لگی ان کی ایک اسٹریٹ پالیسی, کلیئر کٹ پالیسی. انٹیلیجنس کی اس وقت قیادت جل ندیم انجم کے پاس ہے, ان کا بھی ایک اسپیئر ہیڈڈ ایک کلیئر سٹانس نظر آ رہا ہے. آپ اس وقت
جن سے بھی ملے فوجی قیادت میں، چاہے وہ چیف آف آرمی سٹاف ہیں، چاہے وہ ان سے نیچے جتنے بھی لوگ ہیں، ڈی جی ایم او ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، ڈی جی سی ہیں، جو بھی ہیں، اس وقت ان کی پالیسی صرف یہ ہے کہ پاکستان کو پاکستانیوں کے لیے رکھنا ہے، پاکستان میں روزگار کے مواقع پاکستانیوں کے ہوں گے، پاکستان کی چینی، یوریا، کھاد، پاکستان کا جتنا بھی ڈالر ہے وہ پاکستان میں رہے گا، پاکستان میں اینٹی ڈرگ، اینٹی ہورڈنگ، اینٹی اسمگلنگ اور افغان ریپیٹریشن اور ایس آئی ایف سی ہارڈننگ دا اسٹیٹ کے ایفیکٹس کے اندر یا ان ڈیسیجنز کے اندر سب سے زیادہ یہ ایک سخت فیصلہ لینا پڑا قیادت کو، لیکن انہوں نے لیا اس لیے کہ ان کے لیے اپنے ایک پاکستانی کی ورث جو ہے وہ پورے افغانستان سے زیادہ ہے۔ اگر عمران خان صاحب اس وقت ایک الٹی طرف جا رہے ہیں تو وہ پاکستان کو پھر سے خدا نہ خواستہ کسی آگ میں دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ شاید اس مرتبہ نہیں ہوگا، کیونکہ اور معاملات کا میں کہہ سکتی ہوں کہ اختلافات ہو سکتے ہیں، مگر خان صاحب یہ وہ معاملات ہیں کہ جس کے اوپر پاکستانی قوم فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ آپ ان کے سٹیٹمنٹس دیکھ لیجئے، ان کے ہاں سے ایک کلیئر بات سامنے آئی ہے کہ ہاں افغانیوں کو اپنے ملک بھیجیں۔ کرکٹ میچز اٹھا کر دیکھ لیجئے، شاید آپ کو تھوڑا احساس ہو کہ آپ کے ملک کی انسلٹ کی جا رہی ہے، مگر پچھلے کچھ عرصے میں آپ کے اتنے اقدامات دیکھیں کہ ان سے نہیں لگتا کہ آپ کو ملک کی عزت کا کوئی ذرہ برابر بھی احساس ہوگا۔ آپ کو احساس ہے تو صرف اپنی ذات کی۔ لیکن ایک مرتبہ پھر میں بتاتی چلوں کہ افغانیوں کے اوپر یہ پالیسی بالکل سٹریٹ ہے، دہشت گردی کے اوپر پاکستانی کسی بھی قسم کے کوئی کمپرومائز کو تیار نہیں ہے۔ پاکستان کے طول و عرض میں اس وقت ماں سوائے چند لوگوں کے کہ جن کے ڈالرز اور پیسے بندھے ہوئے ہیں افغانیوں کے ساتھ، ان کے علاوہ ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے کہ تمام غیر قانونی طور پہ رہنے والے افغانوں کو اور ہر غیر ملکی شہری کو جو پاکستان میں رہ رہے بغیر کاغذوں کے اس کو واپس بھیجا جائے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ ڈی آئی خان کے حوالے سے ایک تفصیلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے ایک بہت اہم بیان دیا ہے، اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ آرمی چیف امریکہ گئے ہیں، کیوں گئے ہیں، اس حوالے سے بھی آپ کو تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ پاکستان کے لیے الحمدللہ آنے والے وقتوں میں ایس آئی ایف سی کی مد ہو یا کچھ دوسرے اہم اینگلز ہوں یا کچھ اہم اقدامات ہوں، اس حوالے سے پاکستان کے لیے بہت جلد بہت اچھی خبریں سامنے آئیں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ کے حوالے۔